تیسرا فریضہ کیا عائد ہوتا ہے؟ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کا روزہ رکھے۔ آپ کا مہمان عنقریب آپ کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہے، رمضان آ رہا ہے، تمام مہینوں کا سردار آ رہا ہے، افضل الصیام یعنی سب سے افضل روزے جو ہیں وہ رمضان کے ہیں، اور رمضان کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ رجب کے روزے ہیں، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جسے بتایا وہ محرم کے روزے ہیں، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رجب کے روزے ہیں، اور رجب اور شعبان کے روزے ہیں۔ تو یہ شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کی روزے کی پریکٹس کرنے کے لیے، اور تاکہ ہمیں عادت پڑ جائے اور رمضان کا روزہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور دعا بھی کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے رمضان کا جو روزہ ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جو عاقل ہے، بالغ ہے اور مسلمان ہے اور بالغ ہو چکا ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دے گا بہت بڑا گنہگار ہوگا، لیکن اگر توڑ دے گا جان بوجھ کر کے تو اس کے بدلے 60 روزے کفارے کے طور پر اسے رکھنے پڑیں گے، اور ایک روزہ قضا یعنی 61 روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اگر نہیں رکھتا ہے تب تو بہت بڑا گنہگار ہوگا، لیکن ایک روزے کی قضا لازم ہوگی۔ روزے کی قضا اور روزے کا فدیہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شیخ فانی ہو چکے ہیں، بالکل جل بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب اور تب کا معاملہ ہے، اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے۔ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، رمضان میں یوں ہی ٹہلتے کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا فدیہ ہوا۔ فدیہ نہیں ہوا، چلیے روزہ رکھیے، اور روزہ نہ رکھنے کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہوگا۔ فدیہ کس کے لیے ہے؟ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، کبھی پوری زندگی کے اندر اتنا جل بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے لیے فدیہ ہے۔ یا جس کا انتقال ہو گیا بیماری میں اور اس نے روزہ نہیں رکھا، کچھ چھوٹ گئے روزے اس کے، اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے فدیہ ہے۔ رمضان کے روزے چھوڑ دو اور بعد میں فدیہ دے دو، فدیہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے یا بیمار پڑ گیا اور پھر اس نے رمضان کے بعد فدیہ دے دیا اور پھر بعد اچھا ہو گیا، اچھا ہونے کے بعد پھر سے اسے ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ رمضان کا روزہ۔ اس لیے کوئی بھی ابھی سے آپ اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں۔ شیخ نے فضائل اعمال میں باقاعدہ ایک پورا رسالہ ایڈ کیا ہے فضائل رمضان کے نام سے، اس کی شروعات کر دیں اپنے اپنے گھروں کے اندر، تاکہ رمضان کا ایک ماحول بن جائے، اس کی فضیلت اور اس کی برکت کو ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بیویاں سنیں اور ان کے دل میں رمضان کے روزے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے ابھی سے اپنے گھروں کے اندر فضائل رمضان کی تعلیم کریں، اور کوئی بھی رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کے نہ چھوڑے، بہت بڑی فضیلت سے محرومی کا سبب ہے۔ یہ تیسرا فریضہ ہے اسلام لانے کے بعد، رمضان کا روزہ رکھے۔